السلام علیکم، آپ دیکھ رہے خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ویسے تو آج کی بڑی خبر ٹیلی ویژن پہ یہی چل رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کو آج ان کا کمانڈ بیتوں دے دیا گیا پریزیڈنسی کے اندر، بڑی پروکار تقریب ہوئی۔ لیکن میرا خیال ہے اس سے بڑی خبر جو ہے اور بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ کل جو ہمارے بچے زخمی ہوئے تھے خضدار کے واقعے میں، اس میں ایک اور بچی نے دم توڑ دیا اور اب یہ تعداد 4 ہو گئی ہے، اور ابھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ تعداد اور بھی بڑھے، کیونکہ اس پہ حمزہ شفقات جو وہاں کے کمشنر تھے، انہوں نے ایک بڑی دل ہلا دینے والی ایک پوسٹ لگائی کر۔ انہوں نے کہا میں ہاسپٹل میں گیا اور میں ایک والد سے ملا جس کے 3 بچے وہ کھو چکے ہیں۔ ایک بیٹی موقع پہ شہید ہو گئی، دوسری بھی ہاسپٹل میں بہت سیریس، اور ایک بیٹا کرٹیکل حالت میں تھا۔ ان نے کہا میں نے بچے دیکھے جن کے سکلز فریکچر ہوئے ہوئے ہیں، باڈیز فریکچر ہوئی ہوئی ہیں، وہ جب بس دھماکے سے اڑی ہے وہ ہوا میں گئے ہیں، کسی کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، ایک بچہ اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہے، بچوں کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور 18 سے 20 بچے کرٹیکل حالت میں تھے۔ یہ ہے بھارت کا یہ جو اصل چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو مجھے اطلاعات ابھی آ رہی ہیں ذرائع سے، اس پہ اطلاعات ہیں کہ ایک بڑا فل فلیج قسم کا اس وقت ملٹری آپریشن آن ہو گیا ہوا ہے، بی ایل اے کی ہائیڈ آؤٹس کے اوپر سب کچھ، اور شاید کچھ جگہ پہ تو میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ سو ایک فل فلیج آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ ایک بڑا سیکیورٹی ایمرجنسی کی امپوزیشن کا بھی سوچا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر، شاید اس کو بھی اب فنشنگ ٹچز دی جا رہی ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے حالات بدل نہیں رہے۔ آج راجستھان کے اندر جو نریندر مودی نے ایک تقریر کی ہے وہ ذرا سن لیں۔ ایک تو انڈینز کو شرم بھی نہیں آتی، اتنی ذلت کے بعد، اتنی ہزیمت کے بعد وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے پوری دنیا، اور شاید اپنی وہ شرم چھپا رہے ہیں۔ لیکن ذرا بیان سنیں انہوں نے آج کیا کہا۔ پاکستان کے ساتھ نہ ٹریڈ ہوگا نہ ٹاک، اگر بات ہوگی تو صرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی، پی او کے کی۔ اگر پاکستان نے آتنکیوں کو ایکسپورٹ کرنا جاری رکھا تو اس کو پائی کے لیے محتاج ہونا ہوگا۔ پاکستان کو بھارت کے حق کا پانی نہیں ملے گا۔ بھارتیوں کے خون سے کھیلنا پاکستان کو مہنگا پڑے گا۔ یہ بھارت کا سنکلپ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سنکلپ سے ڈگا نہیں سکتی ہے۔ اور یہ جھوٹ یہاں ختم نہیں ہو رہے۔ ان کے فارن سیکرٹری جے شنکر نے ایک ڈچ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ جی ہم نے تو پاکستان میں واضح کر دیا تھا اگر آپ کو سیز فائر چاہیے تو آپ کا جنرل ہمارے جنرل سے بات کرے، اور پھر انہوں نے ہمارے سے بات کی، پھر ہم سیز فائر پہ نہیں مانے، اور ہم نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا، بلکہ لائن بولی یو ایس از ان واشنگ۔ تو اچھا بلکہ سن لے چھوٹا سا شارٹ کیا کہتے ہیں۔ The US was in the United States. The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. Kashmir is part of India. No country negotiates a part of its territory. For us, Kashmir is part of India. پہلے کچھ دن پہلے اسی شخص نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اس پہ جب خود ہی گالی گلوچ ہوئی، راہل گاندھی سب نے کیا، تو پھر اس پہ ان کا جواب نہیں تھا۔ اور بھائی اگر آپ نے حملہ ہمیں کیا تھا سبق سکھانے کے لیے تو ہمارے کہنے بھی آپ نے ختم کر دیا۔ کیا بات ہے۔ صرف میں بتا رہا ہوں کہ کیا دیوانگی اس طرف چل رہی ہے اور حالات کتنے سیریس ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس پہ کنفیوژن ہی کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ہم نے دیکھا جو گورنمنٹ ہے، فوج ہے، لگتا ہے کہ ان میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس میں ہر بات کے اوپر ہمیں کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ وہی ہم ڈسکس بھی میں کرنا چاہتا ہوں، بیکاز پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل سچویشن از آف کریٹیکل امپورٹنس۔ مثلاً جب یہ بات ہوئی فیلڈ مارشل بنانے کی آرمی چیف کو، اس پہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں گور خان، ان کا کچھ اور سٹانس ہے، ان کا پھر علیمہ بی بی جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے ایک اور سٹانس لیا، پھر اس پہ ایک تیسرا اس کو تائید جو تھی وہ علی مین گنڈا پور صاحب کی ہوگی۔ پہلے سن لیجئے۔ سپا سالار صاحب کو جب فیلڈ مارشل کا یہ نیا اعزاز ملا ہے، مبارکباد دی ہے، یہ جو نیا اعزاز ان کو ملا ہے اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اور اپنا رول پلے کرے۔ عمران خان نے پہلے تو کہا کہ ماشاءاللہ عاصم منیر
صاحب فیلڈ مارشل بنے، اس سے بہتر تھا وہ بادشاہ سلامت کا ٹائٹل ہی لے لیتے، کیونکہ اگر ٹائٹل ہی اپنے آپ کو دینا ہے تو بادشاہ سلامت بہتر رہتا. فیلڈ مارشل کی جگہ بادشاہ بن جاتے، کیونکہ اگر جنگل کا قانون ہوتا ہے تو بادشاہ بہتر رہتا اگر اپنے آپ کو بادشاہ ہی کہلوا دیتے. خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے. جو بیان عمران خان نے دیا اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں، اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں اور اس کا پابند بھی ہوں. کنفیوژن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بار بار بات ہو رہی تھی پارٹی کی طرف سے کہ ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، پھر پارٹی کے لیڈران نے کہنا یہ شروع کیا کہ یہ سٹانس علیمہ بی بی کا اپنا ہے، یہ خان صاحب کا نہیں ہے. آج پھر جو ٹویٹ نکلا، جو ایکس کی پوسٹ نکلی، اس میں جو یہ پوری بات جو کی علیمہ بی بی نے وہی خان صاحب کے نام سے بھی آ گئی ہے. سو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہونی ہے تو پھر کیا اس بیانیے کے ساتھ کوئی کرے گا؟ پہلے کوئی بات آگے نہیں چل رہی تھی، بلکہ ایک قدم اور بھی بات آگے چلے گی. آج علی بن گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ اگر یہ بات چیت اور یہ چیزیں نہ ہوئیں تو پھر ہم آئی ایم ایف کے معاملے میں بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب پہلے بھی ایک ہسٹری آئی ایم ایف کے معاملے پہ، جب آپ کے عادت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے تیمور جھگڑا کو، جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے کے پی کے، ان کو کہا کہ آپ نے خط لکھ دیں آئی ایم ایف کو. وہ ساری جو چیزیں تھیں. سو لگتا یہ ہے کہ اب کچھ ایک کنفیوژن سی ہے، اور اب یہ بھی اعلان ہو گیا کہ تحریک دوبارہ چلانے کا کہہ دیا گیا ہے. علی بن گنڈا پور صاحب کو اس کا انچارج بھی بنا دیا گیا. ابھی فورن فرنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، آج وہ تو چیزیں ہم دیکھ ہی رہی ہیں سامنے جو ہو رہا ہے. واٹ از ہیپننگ ان سائڈ پاکستان، اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے جوائن کیا ہوا نصرت جاوید صاحب نے. شاہ جی بہت شکریہ. مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آئی ہوئی ہے تو ابھی ٹیلی فون پہ ہیں، بلکہ ویڈیو پہ آئی گئے ہیں ہمارے ساتھ زبردست. اور منیب نے ہمیں جوائن کیا ہوا. شاہ صاحب پہلے بات کرتے ہیں، انڈیا پاکستان پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ تو جو چیزیں ہیں وہ تو سامنے ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس سے شروع کرتے ہیں. کنفیوژن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کہ فرسٹریشن ہے، کیونکہ بار بار ان کے اپنے لوگ بھی آف دا ریکارڈ مانتے ہیں. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ کوئی آفر، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. تو اگر ان سے ہی بات کرنی ہے تو اب یہ پروموشن ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس پہ پارٹی آرام سے اگنور بھی کر سکتی تھی. یو ڈنٹ ہیو ٹو پرسنلائز اٹ. اب اس پہ بھی پرسنلائز ہو گیا ہوا ہے. تو کیا اب یہ سمجھ رہے ہیں خان صاحب کہ اب بات چیت کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تو بس اب ٹکراؤ ہی ہے تو بس پھر ٹکراؤ کرو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے وہ درست ہے. میں نے ایک رپورٹر کی حیثیت میں کم از کم 2 ایسے افراد کے ساتھ الگ الگ بات کی ہے جن پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں، جنہوں نے آج بڑے غور سے اس ملاقات میں موجود تھے اور اب بہت آبزرو کیا ہے پانی تحریک انصاف کی باڈی لینگویج اور رویے کو. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے کے بعد وہ بے قیدی جو ہیں ہمارے اڈیالہ جیل کے، وہ غصے میں نہیں بلکہ بپھرے ہوئے تھے. اور اس میں مثال کے طور پر انہوں نے آغاز ہی اس بات سے کیا کہ جی گوہر صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ یہ بیان دیں؟ گورنمنٹ سے نیگوسیشن والا. گورنمنٹ سے نیگوسیشن والا نہیں، اینڈ آلسو مبارکباد. اچھا، مبارکباد والا. یہ ہر کیٹیگوریکلی. اس کے بعد دین انہوں نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا بقول ان کے، جس طرح ان کی جماعت کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ وقاص صاحب چلا رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ان کو مختلف مقدمات کی وجہ سے صرف پشاور میں رہ کر ہی ڈی ایس این جی کے ذریعے مختلف ٹاک شوز میں شریک ہونا ہے تو بہتر یہی ہے کہ رؤف حسن صاحب ہی کو دوبارہ اس طرف لے آیا جائے. اب یہ تمام جو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور اس میں جو یہ والی بات کہ لنک کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بالکل ہی دیوار سے لگنے یا لگانے والی بات ہے کہ بھائی اگر میرے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو اس کے تمام، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو بیوروکریٹک ٹیم بجٹ تیار کر رہی ہوگی وہ تو گورنمنٹ سرونٹس ہیں نا. گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں پارٹنر؟ دے کین اونلی سی گائیڈنس فرام دا چیف منسٹر. بٹ اینی وے انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ایک بہت عجیب سی شرط ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جی وہ بالآخر اس طرف جا رہے ہیں کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو دین وی ول گو بیک ٹو دا پوزیشن جو پہلے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ استعمال کی تھی.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جس قسم کی وہ پوزیشن لے رہے ہیں یہ ان کے ریاست میں موجود مخالفین کو مزید بھڑکائے گی، انہیں دھمکا کے نرم نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت وہ جہاں پہ ہیں ایک پاکستان تھا جو 6 مئی سے قبل تھا اور ایک پاکستان ہے جو 10 مئی کے بعد کا ہے. صحیح. اور اس کے حوالے سے آپ جب انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ کچھ یعنی کہ چیزیں بھی ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں جو شاید آپ کو آئندہ ہفتے دیکھنے کو ملے. لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور عمران خان صاحب کے ذاتی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اس سمے ہاکس پوزیشن لیں. دیٹس اٹ. بظاہر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بیکاز یہ نصرت نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 6 مئی سے پہلے اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان بڑا ڈیفرنٹ ہے. 6 مئی سے پہلے واقعی ایک سیریس امیج پرابلم تھا انسٹیٹیوشن کا، بہت زیادہ ہر چیز پالیٹکس کے زاویے میں دیکھی جا رہی تھی اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چلیں اب ایک جنگ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، شاید تھنگز ول گو بیک ٹو نارمل، 2 ہفتے لگیں گے پھر وہی سیاسی بحثیں شروع ہو جائیں گی. لیکن جو انڈیا میں ہمیں مزاج نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر انہوں نے بیٹھنے نہیں دینا. جو خطرہ تھا دہشت گردی کی وارداتوں کا وہ شروع ہو گیا ہے. وہ اب بلوچستان میں ہم نے دیکھ لیا اور بلوچستان ہی ٹارگٹ ہے، پرائمری ٹارگٹ. آج کی بھی تقریر میں نے آپ کو سنائی انڈین پرائم منسٹر کی. سو لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی پرولونگ مین فرنٹ سے ہٹ کے اینٹی ٹیررزم اور یہ ساری چیز کہیں بھی چیز جا سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جو یہ اس وقت اتنی ہارڈ لائن آئی ہے ایک دم اور بڑی پرسنلائز قسم کی ہارڈ لائن آئی ہے، کیا یہ ان کے لوگوں کو ذرا گرمائے گی، حوصلہ دے گی کہ زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ یار پھر ہمارے پہ ایک بوجھ آ رہا ہے تحریک چلانے کا، کیسے چلائیں گے؟ اور ان حالات کے اندر اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ از اٹ فرسٹریشن یا یہ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں مالک، ایک چیز میرا خیال ہے سب کو سمجھنی چاہیے اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وار از ناٹ اوور. ایگزیکٹلی. یہ جو سیز فائر ہے، سیز فائر اٹ سیلف ریفلیکٹ کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ اس وقت انڈیا میں پایا جاتا ہے، نریندرا مودی مائنڈ سیٹ، آپ یہ سمجھ لیں کہ نریندرا مودی جنوبی ایشیا کے نیتن یاہو ہیں اور نیتن یاہو جو اسرائیل میں کر رہا ہے وہ نریندرا مودی یہاں کر نہیں پا رہے، لیکن ان کی خواہش ضرور ہے کہ یہاں کریں اور ان کی کوشش بھی ہوگی کہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں، کیونکہ جس طرح کا ذہن وہ رکھتے ہیں اس طرح کے ذہن والا آدمی ریشنل نہیں ہوتا. اس طرح کے ذہن آپ دیکھیں نا، ان کی تقریر جو ابھی آپ نے سنائی، اس کے کلپ سنائے، کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان سے بات کی جائے، پاکستان سے ٹریڈ کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، ہر طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو کہیں ان کے اس جملے میں، ان کی پوری تقریر میں کہیں آپ کو لچک نظر آئی، کہیں آپ کو ریکنسلیشن نظر آئی، کہیں آپ کو یہ نظر آیا کہ وہ کوئی بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں ہے. وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی پالیٹکس کا نیریٹو ہی اینٹی پاکستان ہے. تو اگر ایسا شخص بھارت میں حکمراں ہے تو ہم کو ہر وقت 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہے. ایسے میں تحریک انصاف، مجھے تعجب ہے کہ ایسے میں تحریک انصاف، جبکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ جب تک کوئی صورتحال بہتر نہیں ہوتی آپ کیا تحریک چلائیں گے؟ آپ کس طرح تحریک چلائیں گے؟ آپ کے 4 رہنما 4 گفتگو کرتے ہیں، 4 بیانات دیتے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اور خود علیمہ خان صاحبہ کو اور دیگر لیڈرز کو اس چیز پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ حکومت کی طرف سے اب جس طریقے سے چلیں ٹویٹر پہ پابندی جو ہے ریلیکس ہوئی ہے، اس طریقے سے ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، میں پھر یہ کہوں گا اور میں ریپیٹڈلی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو وزیر اعظم رہائی کا حکم دیں جو لوگ بیمار ہیں. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہائی کا حکم دیں، وہ شاہ محمود قریشی کو رہائی کا حکم دیں، وہ پرویز الہی صاحب کو. یہ جس ایج، خاص طور پہ جو پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی جس ایج میں ہیں اور جس طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، وہ آپ کے خلاف کوئی سڑکوں پر نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے صرف ہم تحریک انصاف کو ہی وہ نہیں کریں،
حکومت بھی تو کوئی ریلیف دے, حکومت بھی تو کوئی سایہ دار ترک بننے کی کوشش کرے اس کے اندر. ٹھیک ہے آپ ان سے بات چیت نہیں کر سکتے, آپ کے ایشوز ہیں, تحریک انصاف کے ان کے ساتھ ایشوز ہیں, لیکن اس وقت جو ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے, ان چیلنجز میں ہماری انٹرنل پولیٹیکل اسٹرائیو جو ہے, ہماری انٹرنل پولیٹیکل جو رائیولریز ہیں, اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہم کسی میزائل کا کیوں انتظار کر رہے ہیں, ہم کسی اور ایئر کرافٹ کا کیوں انتظار کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں ایک چند ماہ کے لیے اس ایک طریقے سے پرماننٹ ایک سیز فائر کر دیں, پولیٹیکل سیز فائر کر دیں. نہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ہارڈ لائن لے, نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ہارش لائنز لے. جب تک آپ اس طرف آگے نہیں بڑھیں گے, آپ ایک نیشنل یونٹی کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی پاکستان کا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھوڑا سا اس پہ یہ تھوڑی سی پیس میکنگ ہونی چاہیے, لیکن منیب ہمیشہ ایک تحریک کا ماحول بنتا ہے بجٹ کے آگے پیچھے. بجٹ بھی آ رہا ہے اگلے مہینے, تھوڑے دن ہی رہ گئے, 2-3 ہفتے کی بات ہے, بجٹ بھی آ جائے گا. کیا یہ بجٹ اس وقت ان حالات میں, بیکاز اصل تو زندگی بجٹ پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا لوگوں کی, آپ کی میری کیسے میرے بلز ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے, ڈسپائٹ ایوری تھنگ جو ملک میں ماحول بنا ہوا ہے, کیا بجٹ ایک بیسس بن سکتا ہے ایک تحریک کا ان حالات میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے بیس تو کسی بھی چیز کا کوئی بھی بن سکتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ, اور ہم کسی چیز کو اس وقت ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے, بٹ آپ نے اوور آل ماحول دیکھنا ہوتا ہے. وہ ماحول کیا ہے؟ اگر آپ پچھلے 1 مہینے کو ایویلیویٹ کریں, اس سے پہلے بھی مطلب پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں کہ اب ہو گیا, یہ ہو گیا, بس اب آفر ہو گئی, اب ریلیز ہو رہے ہیں, اب یہ ہو گیا, اب منتیں کر رہے ہیں جی, وہ ڈیل نہیں لے رہے, اور یہ مطلب ہم نے بہت سی سٹوریز سنی ہیں. جو مٹیریل چیز تھی وہ کیا سامنے آئی کہ بیسکلی کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ایسی سبسٹینشیل چیز تو ہوئی نہیں جس کے نتیجے میں کچھ ہو. اب یہ لڑائی تو نہیں ہوتی نا جی فرینکلی کہ جی میں کھڑا ہوں ڈٹ کے اور ساتھ میں کہیں جا رہا ہوں کہ اچھا میرے نال گل کر لو. یہ تو نہیں ہوتی نا کہ میں کسی سے لڑوں, ساتھ اسے کہوں یار مجھ سے بات کر لو, مجھ سے انگیج کر لو, بات کر لو. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی مدر صاحب اشارہ کر رہے تھے, مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن کیا حکومت تو بینیفیشری ہے نا اس سارے تنازع کی, یا جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, حکومت تو بینیفٹ کر رہی ہے سب سے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کسی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے؟ ہم بڑے ان پلین ورڈز کہا گیا جی کہ یہ ملک نہیں چل سکتا جی ڈنڈے کے زور پہ. رزلٹ یہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال ڈنڈے کے زور پہ ملک چلایا, اگلے کہتے ہیں ٹھیک چلا لیا ہم نے, اکانومی کو ہم نے اٹس آؤٹ آف دا ووڈز, اور ہماری ٹریجیکٹری بہتر ہے. اور ایک اور جو ایلیویشن چاہیے تھی پورے نظام کو, یا ایک ویلیڈیشن چاہیے تھی قوم کی جانب سے فوج کو, وہ فوج نے جنگ جیت کے ایک اس لمیٹڈ کانفلکٹ کے اندر, جس کے اندر چلو ابھی ہم بے شک اسے ٹیمپرری سیز فائر کہیں, وہ فوج نے لے لیا ہے. فوج کا یا ان پرٹیکولر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو اسٹیچر ہے, وہ تو اس وقت کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ تو اسکائی راکٹ کر رہا ہے. وہ اپنے ٹینئر کے 3رے سال میں ہے, پاور پیک کر رہی ہے. سو مجبوری تو کسی کی نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے, شاہ جی کے لیے یا مدر صاحب کے لیے یہ ضرور ہے کہ یار سیاسی ہم آہنگی ہونی چاہیے, the war is not over, انٹرنل ہماری فالٹ لائنز بہت زیادہ ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دشمن کے آگے, فیئر انف. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ از اٹ ایکچولی ریکوائرڈ؟ اٹ مے بی اے ریکوائرمنٹ فار می اور فار آل آف اس, لیکن جہاں جس طریقے سے یہ نظام چلایا جا رہا ہے, تو میرا اسی لیے سوال ہے نا کہ یہ جو میں اسی لیے سوال میرا یہ منیب جو پہلے ان دونوں دوستوں سے میں نے کیا ہے کہ اتنا جو یہ پرسنلائز ریاکشن آیا ہارڈ کہ ٹھیک ہے پھر آپ جنگل کے بادشاہ کا نام رکھ لیں, وہ رکھ لیں, کیا یہ فرسٹریشن ہے, کیا یہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ادھر سے بھی نرمی نہیں ہوگی تو میں ایک ریالٹی ہوں جس کو آپ لوگ اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ایک فرسٹریٹڈ ریاکشن ہے کہ یہ اسٹریٹجک موو ہے؟ نہیں, یہ جسے کہتے ہیں نا پیورلی ایک فرسٹریٹڈ شخص کی اسٹیٹمنٹ ہے, اور الاؤ می ٹو سے بطرز احترام وہ اس لیے یو کی ناٹ بلیم دا پرسن. جی 2 سال ہو گئے اندر, اس سے پہلے بہت سے پرابلمز ہیں, اور آگے بھی دیر از نو لائٹ سین آن دی ادر سائڈ. کوئی بات نہیں کر رہا ان سے, جہاں سے ہونی چاہیے, جہاں سے وہ امید کر رہے ہیں وہاں سے نہیں ہو رہی نا جی, نہیں ہو رہی نا, بات بھی نہیں ہو رہی, کوئی جواب بھی نہیں آ رہا. اور سب سے بری چیز کیا ہوتی ہے ملک صاحب,
کوئی انٹرسٹ شو نہیں کوئی کر رہا. اب گنڈاپور صاحب کیوں پیچھے چلاتے نظر آئے کہ وہ میں کر دیتا ہوں, مجھے دھوکہ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت سیانی ہو گئی ہے نا. وہ بھی لالی پاپس روز دیتے ہیں, آج اس کو یہ دینا ہے, اس کو یہ دینا ہے, اس کو ساروں کو کھلا دیتے ہیں. اب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ اچھا یار یہاں سے کچھ نکلنے لگا ہے, پتہ لگتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے, ایلوژن ہے, اصل میں کچھ نہیں ہے. اب میں وہی کہتا ہوں کہ کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. اور دیکھیں 2 سفر کرنے ہیں خان صاحب نے, 2 یعنی کہ راستے طے کرنے ہیں. پہلا ہے جیل سے باہر آنا ہے, دوسرا ہے پاور پالیٹکس میں یا اس طرح واپس آنا. یہاں پہلے سفر کے ابھی پرابلمز چل رہے ہیں, اسی کا نہیں ایشو کلیئر ہوتا, میں اسی میں روز نئی کوئی ایشو آ جاتی ہے. جسٹ ہولڈ یور تھاٹ دیر. شاہ جی یہ جو بات کی ہے نا سفر کی, آپ دیکھتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کے سارے پتے اس وقت ٹھیک چل رہے ہیں. 26th امینڈمنٹ ہو گئی, پوری کورٹس کی حیت بدل گئی. سو جوڈیشل پروسیس ماشاءاللہ بڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ کدھر جائے گا. اکانومی لائک منیب پوائنٹڈ آؤٹ آف دا ووڈز ان دیٹ سینس کہ میگا انڈیکیٹر سب کچھ ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خان صاحب نے بھی ایک مسٹیک کی تھی کہ جس وقت خان صاحب ایبسولوٹ پاور میں تھے, وزیر اعظم تھے, 5 صوبوں میں ان کی جگہ حکومتیں تھیں, ادھر بھی تھی, تو سب کا خیال تھا کہ یہ ٹائم ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ اپوزیشن کو تھوڑی ریلیفس دیں اور کام کریں. نہیں دی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پورا جو ہانڈی کی ہانڈی الٹ گئی. کیا یہ غلطی یہ بھی تو ریپیٹ نہیں کر رہے کہ آج ایبسولوٹ پاور میں ہیں, آج اگر یہ گورنمنٹ اور جن کے حلیف ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, آج یہ بھی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ بھی تو ایک ڈیل کر سکتے ہیں نا, فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. یار ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کہ کون بات کرے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ اور سیدھی سی بات کریں نا. آپ جس شخص کو ان کے مومنٹ آف گلوری میں غلط اور صحیح اس بات میں نہیں پڑتا, مومنٹ آف نہیں, اٹس این ارنڈ گلوری, آپ کا اٹ از این ارنڈ گلوری, اس میں کوئی شک نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے آپ اختلاف بھی کر رہے ہو, لیکن آپ اپنی دانش میں اس وقت اپنا مومنٹ آف گلوری انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ کا پبلکلی مذاق اڑا رہا ہوں کہ یار تسی بادشاہ سلامت کیوں نہیں بن گئے. صحیح ہے. تو آفٹر آل ادھر وی آر ہیومنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ہیومن ریئیکشن ہی آئے گا. اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی آپ شیکسپیرین پلیس پڑھ لیں یہ وہ, تو اس میں فال کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اوبریز, کہ آپ جتنا زیادہ وہ خود پسندی اور یہ وہ ایک بے تکبر جو ہے وہ آپ کے آڑے آتا ہے. اب یہ جیسے میرا بھائی مظہر بات کر رہا تھا, فرض کریں حکومت چھوڑ دے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور وہ یاسمین راشد کو, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ کہہ گئی وہ بس سودا ہو گیا ہے مک گئے نے. یعنی آدھا سیکنڈ لگتا ہے آپ کی, یعنی کہ ان کے ساتھ یہاں پر تو وفاداری ٹوٹل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک پازیٹیو جیسچر نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ ایسے پینٹ کیا جائے گا کہ جی مجبوراً چھوڑنا پڑ گیا. کہ جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی مثال کے طور پر آج ہی بات کر سکتے تھے کہ اگر واقعتاً جو قوتیں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں وہ کم از کم ان لوگوں کو تو رہا کریں. یہ تو نہیں کہا نا. وہ تو بلکہ آج علی امین گنڈاپور کو انہوں نے 2 مرتبہ کہا ہے, وہ کہا تم کس بات کی وزارت اعلیٰ اور کس بات پہ لگے, تم آئی جی تک تو اپنا بدل نہیں سکتے ہو. Twice he said this to علی امین گنڈاپور. مقصد یہ کہ وہ اپنی دانش میں تو اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے پنجاب کی اسمبلی توڑوا دی تھی, تو اس میں اب آپ کس طرح بات یہ ہے کہ اگر یہ بات میرے تک پہنچ سکتی ہے, اور میرے پاس تو بھائی بہت ادھر ادھر, مجھے تو کسی نے یعنی واٹس ایپ پہ نہیں بتائی, میں نے کو تقریباً 20 سے 25 فون کر کے لوگوں نے وہ جو رپورٹر کی مقدر میں ذلت دکھی ہوتی ہے اس عمر میں, تو یہ تو جہاں تک ہر طرح کے حالات میسر ہیں انہوں نے جس طرح سارا وہ دیکھا ہوگا تو وہ کیوں بینڈ کریں گے. لیٹس ڈسکس دی پالیٹکس ایز اے پاور پلے, اصولوں کی ویلیوز کی بات نہ کرو, ورنہ یہ کہ ایک خط راہل گاندھی نے بھی لکھا تھا نا, جنگ تو ان پہ بھی تو تھی نا کہ جی جوائنٹ سیشن بلا لو. دے ڈنٹ, نہیں بلایا مودی نے. مودی پلیڈ دا وار ایز اے سول وارئر کہ آئی ڈونٹ نیڈ یور ایڈوائس اینڈ آل دیٹ. تو مظہر یہ اس بات پہ بڑا وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے گورنمنٹ شو کرے گی, کیا گارنٹی ہے کہ پھر یہ پینٹ نہیں کہا جائے گا دیکھیں یار آخر ہم نے مجبور کر دیا ان کو ہمارے بندوں کو چھوڑنے کے. ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن, بیکاز درمیان میں آربیٹر کوئی نہیں ہے.
دیکھیں مالک، پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہاں پالیٹکس گلیمرائزڈ ہو گئی ہے. ہم میڈیا کے ہاسٹیج ہو گئے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ میڈیا کے ہاسٹیج ہو گئے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. چیز یہ ہے کہ آپ جب مذاکرات گورنمنٹ اور اپوزیشن کے شروع ہوئے تھے، وہ سب سے بہتر ٹائم تھا اس طرح کے جیسچر کا. اور نارملی ہوتا یہی ہے کہ جب گورنمنٹ اپوزیشن کے مذاکرات ہوتے ہیں، آپ پی این اے کا زمانہ دیکھ لیں، چلیں آپ جو لوگ جیل میں ہوتے تھے ان کو آپ کسی گیسٹ ہاؤس میں، کسی ریسٹ ہاؤس میں آپ جا کے شفٹ کر دیتے تھے. اس طرح کے جیسچرز گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. یہاں پرابلم کیا ہے؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی طرح کا ریلیف تحریک انصاف کو دینے کا یہ معنی ہوں گے کہ آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این کا نیریٹو ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف دیتے ہیں کسی بھی کہنے پہ، کسی کے بھی کہنے پہ، تو وہ ہم اپنے لیے گورنمنٹ کے ریلیف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. مزہ دیکھیں، ریلیف وہ مانگ بھی اسٹیبلشمنٹ سے رہے ہیں. وہ ان کا خیال ہے کہ فوجی قیادت ریلیف دے گی اور وہی فیصلہ کرے گی. گورنمنٹ تو میرے خیال میں ارریلیونٹ ہے درمیان میں. جو اصل بات ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اصل تو بات وہ ہے یار. دیکھیں نا مالک، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسین راشد از اے کینسر پیشنٹ. صحیح ہے. شاہ محمود قریشی کو ابھی ہارٹ کی ایشو ہوا ہے. آپ کسی کو کسی اور گراؤنڈ پہ نہیں، پیورلی میڈیکل گراؤنڈ پہ آپ وہ کر رہے ہیں. آپ ان کی ایکٹیویٹی، اگر اس کے بعد ان کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے، آپ یو کین آلویز ٹیک یور ڈیسیجن بیک. لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے. آپ چلیں، آپ نے وار سچویشن میں تحریک انصاف سے گفتگو کی. یار آئی ایم ریئلی سوری مگر بٹ واٹ از دا گارنٹی؟ جو ہارڈ کور لائلسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یار انسانی بنیادوں پر میں تو چاہتا ہوں کہ اٹ شوڈ ہیو بین یسٹرڈے. میں اور آپ تو وی آر آن دا سیم پیج فار دس کہ یار ان کا تو مکمکہ ہو گیا، اس لیے یہ باہر آئے ہیں. اس کی کوئی اس کا بارے میں دیکھیں اس طرح کا کیا. مسلم لیگ نون صرف حکومت ہے؟ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت بھی تو ہے. مسلم لیگ نون کو یہ بھی تو پتا ہے کہ اس وقت جو کیا یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کا ہے؟ اگر مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، ہم بار بار یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہتی ہے ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم یہ آرگومنٹ کیوں دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ یا تو وہ آرگومنٹ غلط ہے یا یہ آرگومنٹ. کیونکہ مسلم لیگ والے خود آف دا ریکارڈ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کو بھی کہتے ہوں گے. نہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہے نا. یہ تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے چلیں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد آ کے منیب سے میں نے بڑا سینسٹیو سوال کرنا ہے. منیب میاں ذرا تیار ہو جائیں آپ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. منیب، جو ساری باتیں ہو رہی ہیں ڈیسیژن میکنگ کی، کون پاور کون نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے پیرامیٹرز ہیں یہ فیصلہ کرنے کے، جس طرح کی بات کر رہے تھے مظہر کہ آپ میڈیکل پہ دو چار جو لوگ ہیں ڈیزرونگ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، اس طرح آپ ایک جیسچر بھی ہو جائے گی اور میڈیکل بھی ہوتا ہے تو آپ کل کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں. اور جس پہ جو اعتراض تھا یا اپریہنشن تھی وہ شاہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کی. ایشو یہ ہے کہ وہ پیرامیٹرز ڈفرنٹ ہیں. تو پی ایم ایل این وغیرہ کے پیرامیٹرز ٹوٹلی پولیٹیکل ڈفرنٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے. ادھر یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہاں، اگر اس طرح کی جیسچرز ہو جاتی ہیں تو کیوں اتنا مشکل ہے وہاں؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ جو مالک صاحب ابھی تک میں گیدر کر پایا ہوں، obviously after having connected few dots، دیکھیے کچھ چیز ہے نا وہ ایک بڑی، یہ جو 9 مئی 2023 ہوا تھا نا، اس میں ایک ریئلائزیشن تھی. ویسے تو ریاست کے اداروں پر یا ریاست پر حملے تو پہلے بھی ہو گئے تھے. آئی وش 2014 میں کسی کو ہوش آ جاتا. ایک وہ سپریم کورٹ میں اٹیک تھا شاید اس وقت ہوا، پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا 2014 میں اسلام آباد میں، وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، شاہ جی نے بھی دیکھا، مظہر صاحب نے. اگر اس وقت ہوش آ جاتا تو شاید یہ واقعات بھی نہ ہوتے. لیکن چلیں، میں صرف اتنی بات کہہ دوں کہ اس ایشو کے اوپر وہ ایک ابھی تک ایز وی اسپیک وہ ایک نان نیگوشیبل چیز ہے. اس میں آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے نہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، آئی مے بی رانگ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، آئی ڈڈ ناٹ سی ہم ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ، مطلب انلیس کہ دے ہیو سم ادر ایویڈنس.
لیکن کچھ لوگ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, آل دا سمپتھیز ود ہر, وہ بزرگ خاتون ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, کینسر سروائیور ہیں, جو اس طرح بھی ہے, اور none of us would want کہ کوئی بھی جیل میں رہے for that matter. لیکن جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی شخصیت کو یہ شرم یا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یا ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ان دا پاسٹ 2.5 years. کسی نے یہ سوچا ہے یا کہا ہے کہ یار ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم نے تمام ریڈ لائنز کراس کی تھی, اور ہم ایک شخص کی نفرت میں اتنے آگے چل گئے تھے کہ ہم ایک آلموسٹ ہم نے ایک انٹرنل ریوولٹ کی بات کر دی فوج کے اندر, اور ہم نے یہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں اور ہر جگہ جو پولیس نے گھروں میں گھس کے کیا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کسی نے سوچا, آپ ایک بات کرتے ہیں تو وہ دوسری بات بھی کریں. پھر آپ بات وہی ہے نا, بات وہی ہے مالک صاحب کہ پھر وہی والی بات ہے نا, یور ورڈ اگینسٹ مائن. یہ جو پولیس نے سب کچھ کیا یا جو بھی سارا کچھ ہوا, اس کی بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. اس کو قانونی طور پر آپ کہاں جسٹیفائی کریں گے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں یا کسی کے در و دیوار توڑ دیں اور اندر چلے جائیں, اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب سٹیکس اتنے ہائی ہوں اور جب معاملات اس نہج پہ چلے جائیں, ادھر سے آپ کو کوئی آپ کی اطلاع یہ ہے کہ کوئی نرمی نہیں. مجھے دیکھیں آج کی تاریخ تک, کل کوئی معاف کر دے اور کہے جی میں تو شاید چاہوں گا, میں ابھی جیسے شاہ جی نے کہا ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ یسٹرڈے یہ ہو جاتا, لیکن ابھی تک تو کوئی ایسا سگنل نہیں مل. شاہ جی مجھے اب کوئی بھی چیز کا ڈائریکشن, اسی سارے بوڑھے ہو گئے ہم یہیں پہ جرنلزم کرتے اور یہ پاور پلیز دیکھتے ہوئے, دیکھا جائے تو ہر چیز ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں سٹیک ہو گئی بھی ہے. مثلاً میں نے پہلے کہا 26ویں آئینی ترمیم آئی, جوڈیشری کی چیزیں چینج ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, ہم نے اس کے چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. رہی سی ایک اثر وہ بھی ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے کہہ دیا کہ ملٹری ٹرائل بھی ہو جاتا ہے سویلینس کا, وہ بھی چیز ہے. ابھی اس میں بڑے بڑے ابھی فیصلے جنرل فیض کا بھی پڑا ہوا ہے, دوسرے ابھی May 9 کے ٹرائلز ابھی پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا May 9 والے باقی مقدمات بھی پورے کریں, سب کچھ کریں. کیا اگر کہیں بات چیت ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے, پہلے یہ والی پوری سائیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی بات چیت کا امکان ہے کہ پہلے اچھا جی ہن ٹھنڈ ہے اور ایک فیٹ کمپنی بنا کے پھر بات ہوگی, کہ جب تک یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ سوچنا بھی ایک وقت کا ضیاع ہے کہ کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں. میاں سیدھی سادی بات ہے, اس ملک میں جو سیاسی عمل نام کی چیز ہوتی ہے نا, ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس تھنگس ایز اف کہ ابھی بھی اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے. یار جب خود ہی آپ لوگ کہتے ہو ہائیبریڈ سسٹم ہے, جب وزیر اعظم صاحب کی اپنی جماعت کا ایک راجپوتی خون رکھنے والا آج کہہ دے کہ فلاں وزراء کا تو قبیلہ اور یہ وہ, تو عمران خان کو پاپولر پالیٹکس کے بجائے اس وقت پاور پالیٹکس کرنی چاہیے, اور اس میں تو آپ کو کبھی 2 اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپ سائیڈ ویز لینے پڑتے ہیں. بابا دنیا بھر میں جتنی بھی پاپولر جب آپ یعنی پالیٹکس بھی کرنی ہوتی ہے تو پاور پالیٹکس, تو اس کے باوجود مقصد آپ یہ کہیں کہ باہر ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یحییٰ خان کو شکار کے لیے لاڑکانہ بھی بلایا جاتا ہے. میں صرف ایک اشارہ ہی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ میں کیا گفتگو کروں. اسی طرح اگر آپ نے ایکسٹینشن میں ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے نیگوشیٹ کر کے اپنی جن چھڑا کے آپ لندن تو چلے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا بات. اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کیا جواب انہیں دے رہے ہیں. آپ انہیں کو میزائل تو فراہم کرنے سے رہے, ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں لا کے فی الحال دے سکتے کہ جو ان کو کوئی دینے سے انکار کر دے. لاسٹ 40 سیکنڈ شاہ جی ختم کریں بات کو. سیدھی سادی بات ہے کہ میرے بجائے آج ہی آنریبل سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے, ان کا نام لینے کی مجھ میں ہمت نہیں, انہوں نے پبلک ریمارکس دیے ہیں کہ شاید ہم آج کل جو کر رہے ہیں تو 45 سال بعد کو اس کو الٹ دے. وہ انہوں نے بھٹو صاحب کے ریفرنس میں کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں آنریبل جج کی بات کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا, کیونکہ اسی میں آپ کا اور میرا پھر اسی نہ ہی سمجھیے. میرا خیال ہے ایسے ہی حالات ہے فی الحال انفارچونیٹلی. مدر صاحب آخری 10 سیکنڈ, پھر نہ ہی سمجھیں ابھی. سر دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, 9 مئی غیر معمولی واقعات تھے, ان غیر معمولی واقعات میں غیر معمولی فیصلے کرنے چاہیے تھے.
جو کام آپ 3 مہینے اور 6 مہینے میں نہیں کر پائے وہ آپ 2 سال میں نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر پولیٹیسائزنگ 9th میں. جب آپ پولیٹیسائز کریں گے چیزوں کو تو پھر وہ آپ اس کی سیریسنس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. I have run out of time. I was going to get my last word from Munib also. Munib, my apologies. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. میرا کنکلوڈنگ ریمارک پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے واقعے پہ ہے. میں اتنا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا. جیسے اے پی ایس کے واقعے نے پورے ملک کی سیاست اور سیکیورٹی پیراڈائم کو بدلا تھا, یہ واقعہ کچھ اسی نوعیت کا ہے. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو میں اس وقت آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, لیکن اس سے ایک بہت بڑا ایک ڈائمنشن چینج ہوگا کہ بلوچستان میں سیاسی جو سٹرکچر ہے اور خاص طور پر سیکیورٹی پیراڈائم, اس میں بہت بڑی تبدیلی آئیں گی. اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے, اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر یہ ایک خاص حد سے بڑھا تو پھر شاید نریندرا مودی صاحب کو دوبارہ ایک باری کالز کروانی پڑیں اور کہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہماری جان چھڑائیں. دعا کریں کہ بات وہاں تک نہ آ جائے, بٹ اٹ از ناٹ اے اسمال میٹر, اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور اللہ بہتر کرے ہم سب پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.